الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ قابل سے تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی ایک غلط سوچ کو، عقیدے کے نظریے کو بیان فرمایا اور پھر اس کے اوپر اللہ پاک نے رد کیا۔ وہ غلط سوچ کیا تھی؟ وقالو، وہ یہود و نصارہ اہل کتاب کہتے تھے لن يدخل الجنۃ، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا الا مگر وہ شخص من کان ہودن، جو شخص یہودی ہوا او نصارہ یا نصرانی ہوا۔ یہود و نصارہ اہل کتاب دونوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ یہودی کہتے تھے کہ الا من کان ہودن، صرف وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو یہودی ہوں گے۔ نصرانی کہا کرتے تھے کہ صرف جنت کے اندر وہی لوگ جائیں گے جو نصرانی یعنی عیسائی ہوں گے۔ یہودی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے جو تورات کے اوپر یقین رکھتے ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے پیروکاروں کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ اپنا نظریہ تھا کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ جنت کے اندر کوئی اور نہیں جائے گا۔ عیسائیوں کا اپنا نظریہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف و صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، باقی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک نے دونوں کے قولوں کو یکجا اکٹھا کر کے بیان کیا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر رد کیا۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ جو سوچ ہے، یہ جو ان کی باتیں ہیں، امانیہم، یہ صرف و صرف ان کی آرزویں ہیں، ان کی خواہشات ہیں۔ یہ چاہتے ہیں ایسا ہو کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں، نصرانی چاہتے ہیں ایسا ہو کہ صرف نصرانی ہی جنت میں جائیں۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ بنائی ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک اس کے اوپر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں تلک امانیہم، کہ صرف و صرف ان کی آرزویں، ان کی سوچیں، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ کیوں؟ بے شک وہ اہل کتاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پاک کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبروں کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہودی چہ جائے کہ دور موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ حق مذہب تھا، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی سوچ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی سوچ کے مطابق جو تھی وہ حق تھی، وہ صحیح تھی۔ ہم مانتے ہیں کہ اس دور کے جو یہودی تھے وہ جنت کے حقدار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب داؤد علیہ السلام کا دور مبارکہ آیا تو داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کو صابی کہا جاتا ہے۔ ان کے اوپر اترنے والی کتاب زبور کے اوپر یقین رکھنے والے ان صابیوں جو اس دور کے اندر تھے، ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، ان کا نظریہ ٹھیک تھا، ان کی سوچ ٹھیک تھی، وہ بھی اس دور کے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت کے حقدار ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے پیروکار دور عیسیٰ کے اندر جو لوگ موجود تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر موجود وہ عیسائی جو صحیح العقیدہ تھے، جو اس سوچ کو، اس نظریے کو رکھتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، انجیل کے اوپر یقین رکھتے، وہ برحق تھے، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ لیکن جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو چکی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما دیا گیا، آپ کے اوپر نازل ہونے والا قرآن کریم نازل ہو چکا، دین اسلام رائج ہو چکا، پھر اس کے بعد اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی مذاہب تھے، جتنے بھی ادیان تھیں، وہ سارے کے سارے منسوخ ہو چکے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول یہودیت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیت کو اپنے ہاں قبول نہیں فرمائیں گے۔ چہ جائے کہ اس دور کے اندر تو عیسائیوں کے عقیدے، یہودیوں کے عقیدے وہ تو بدرا ہو چکے، ان کے اندر تو بگاڑ آ چکا۔ اگرچہ وہ صحیح بھی ہوتے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مردود تھے، وہ قابل قبول نہ تھے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے پکا ٹھکا اعلان فرما دیا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس بندے نے غیر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تابعداری کی، فرمانبرداری کی، اس دین کے اوپر عمل پیرا ہوا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ہرگز اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔
بے شک وہ یہودی صحیح تورات، اس وقت صحیح تورات کا وجود تو ہے ہی نہیں، صحیح تورات کے اوپر بھی یقین رکھے اور صحیح تورات اس کے پاس موجود ہو، صحیح انجیل ہو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو، تب بھی اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ قبول کس کو کریں گے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ پاک اسلام والوں ہی کو قبول فرمائیں گے، وہی لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اس لیے یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، اور وہ یہودی وہ عیسائی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد کے لوگ ہیں، وہ اہل کتاب جب یہ دعویٰ کریں تو ان کا دعویٰ سراسر باطل ہوگا، غلط ہوگا۔ نجات صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ کی توحید کا اقرار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا توق گلے کے اندر ڈالنے ہی کے اندر کامیابی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی جہنم سے بچ سکتا ہے، نہ کوئی جنت کے اندر جا سکتا ہے۔ تو جنت کی دخول کا سبب بھی یہی کلمہ برحق ہے، اور جہنم سے بچاؤ کا بھی یہی کلمہ برحق ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہود کے اوپر، ان عیسائیوں کے اوپر رد کرتے ہوئے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی سوچیں ہیں، ان کی آرزویں، ان کی خواہشات ہیں، اس کے علاوہ حقیقت کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر رد کرنے کے بعد اللہ پاک نے مزید اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، مزید ان کی جھوٹی آرزوؤں کو آشکارا کرنے کے لیے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ اپنے نبی کو خطاب کیا، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، اگر تم اپنے قول کے اندر سچے ہو، اہل کتاب یہودی عیسائیوں اپنے اقوال کے اندر تم سچے ہو، تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، پھر تم لے آؤ اپنی کچھ دلائل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی دلیل، کسی قسم کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں سوائے اس جھوٹی آرزو کے، جھوٹی خواہش کے، اور کوئی بھی دلیل ان لوگوں کے پاس موجود نہ تھی۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر رد فرمایا اور ان کی سوچ کی نفی کرتے ہوئے فرمایا بلا، کیوں نہیں۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا بلا، کیوں نہیں جائے گا، ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن کون؟ اللہ پاک نے ان کی نشاندہی فرمائی، من اسلم، بے شک وہ شخصیات جو اسلمہ اسلام لے آئے، اسلام کے اندر داخل ہوا، جو بندہ وجہہ للہ، اور اس نے اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکا دیا، وجہہ، اور اپنی پیشانی کو للہ، اللہ کی طرف جھکا دیا، اللہ کی طرف مائل کر دیا، وہو محسن، اور وہ بندہ جو اسلام لانے کے بعد پیشانی کا رخ اللہ کی طرف کرنے کے بعد محسن، نیکیاں بھی کرنے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ، پس اس بندے کے لیے اجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، عند ربی، اس کے رب کے پاس اجر ہے اس کے لیے، اور اجر وہ جنت ہی کی صورت میں، یعنی اس ہی کے لیے جنت ہے جس نے پہلے اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد اپنا رخ اللہ کے احکامات کی طرف کر کے اپنے آپ کو اس رب ذوالجلال کی طرف متوجہ کر دیا، پھر وہ محسنون، جب اللہ کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کے اوپر عمل پیرا ہوا، نیک اعمال کیے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے بہت بڑا، اور وہ اجر کون سا ہے؟ اللہ کی رضا کی صورت میں اور اللہ کی جنت کی صورت میں۔ ان یہود کی سوچوں کے اوپر رد کیا اللہ پاک نے، اور فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، جنت کے اندر جب چلے جائیں گے تو ان کی کیفیات کیا ہوں گی؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو چیزوں کو اللہ پاک نے، دو صفات کو بیان کیا، ایک خوف، ایک حزن۔ خوف کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی ڈراؤنی چیز آ جائے یا مستقبل کے اندر کسی سے انسان کو ڈر محسوس ہو جائے تو انسان کے اعضاء سے وہ چیزیں، وہ خوف ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے موت کا خوف ہے، مجھے موت کا ڈر لگ رہا ہے، تو وہ خوف ظاہری اعضاء کے اوپر نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور جو حزن ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک ماں ہے، اس کا بچہ اس سے بچھڑ جائے تو ماں کا دل مغموم ہوتا ہے، ظاہری اعضاء کے اوپر جو اثرات آ رہے ہوتے ہیں وہ دل کی کیفیات ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں کو خوف ہے کہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو گیا ہے، تو جدا ہو جانے کے بعد وہ خوف نہیں ہوتا، وہ دل کے اندر وہ غم ہوتا ہے۔ حقیقت کے اندر صحیح جملہ یہ ہوگا کہ اس کی ماں کو بیٹی کی جدائی کا غم لگ گیا، تو غم کا تعلق دل کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو خوف ظاہری اعضاء جوارے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور خوف اندر کے دل کی کیفیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔
دوسرا بڑا فرق ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، کہ استقبال کے اندر آنے والے زمانے کے اندر کسی چیز کا ڈر انسان کے دل کے اندر ہو کہ میرے پاس یہ مال و اسباب ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے چھن نہ جائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ فلاں میرے دشمن میرے اوپر حملہ کر نہ دیں، مجھے اپنی موت کا ڈر ہے کہ جو آ نہ جائے میرے اوپر۔ تو مستقبل کے اندر کسی چیز کے آ جانے کا جو انسان کے لیے ناپسندیدہ ہو، اس کا ڈر انسان کے اوپر سوار ہو تو اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور غم، دوسرے معنی کے اندر غم اس چیز کو کہا جائے گا کہ جو انسان ماضی کے اندر اپنی غلطیاں کر چکا، ایسے کام کر چکا کہ جن کی وجہ سے وہ کامیابی کے اس درجے کے اوپر نہیں پہنچا، تو انسان کے دل کے اندر وہ چیز اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ کاش میں فلاں وقت کے اندر یہ کام کر دیتا تو میں آج اس درجے کے اوپر ہوتا، میں یہ کر دیتا تو یہ کچھ ہوتا۔ تو وہ غم کا تعلق ماضی کے احوال کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور خوف کا تعلق استقبال کے احوال کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے اندر خوف نہ ہونے کو بھی بیان کیا اور حزن، غم نہ ہونے کو بھی بیان کر دی، یعنی جنت کے اندر جانے کے بعد انسان کو خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا۔ کس انداز کے ساتھ خوف نہیں ہوگا کہ انسان کو ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں پھر نعمت چھننے کا خوف ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نعمتیں جب مل جائیں گی جنت کی، پھر اس کے دل کے اندر سے وہ خوف بھی ختم کر دیا جائے کہ مجھ سے یہ نعمت چھن جائے گی، چھن جانے کا خوف ختم۔ موت کا ڈر ہوا کرتا ہے، موت کا خوف ختم۔ پھر نعمتوں کے زوال کا خوف ہوا کرتا ہے کہ یہ زائل ہو جائیں گی، ان کے اندر زوال آ جائے گا، وہ نعمتیں عروج سے پستی کی طرف آ جائیں گی، وہ خوف بھی اللہ پاک ان جنتیوں کے دل سے اٹھا لیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ان لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور حزن کہ سابقہ زندگی کے اندر جو ان سے کمیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، مرنے سے پہلے توبہ طائب ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، تو ان چیزوں کا غم بھی اللہ پاک ان کے دلوں سے اٹھا لیں گے۔ جنت کے اندر جانے کے بعد وہ والی کیفیات بھی ان کے دلوں سے ختم ہو جائیں گی کہ سابقہ زندگی کے اندر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ ہوتا، یہ چیز نہ ہوتی تو یہ ہوتا، وہ غم والی کیفیات بھی اللہ پاک ان کے دلوں سے ختم فرما دیں گے۔ تو جنت کے اندر جانے کے بعد راحت ہی راحت، سکون ہی سکون ہوگا۔ لیکن یہ جنت کن کو ملے گی؟ من اسلم، جس بندے نے اسلام قبول کیا، وجہہ للہ، اللہ کی طرف اپنے چہرے کو مائل کر دیا، یعنی اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ محسن، یہ بندہ نیک اعمال بھی کرنے لگ گیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے لیے اجر ہے، اور اجر جنت والا ہے۔ میں اس رب ذوالجلال اس کا وعدہ فرما رہا ہوں۔ اور جنت میں جانے کے بعد لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں تک تو یہود و نصارہ کی دونوں کی سوچوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک نے بیان کیا، لیکن حقیقت کے اندر دونوں کی سوچیں اکٹھی نہیں تھیں۔ اللہ پاک نے یکجا تو ان کو بیان کر دیا کہ یہود و نصارہ کا دونوں کا قول اکٹھا بیان کیا کہ وہ دونوں یہ چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ جنت کے اندر یہود و نصارہ جائیں گے، لیکن حقیقت کے اندر یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے ساتھ بھی تعصب رکھتے تھے، ضد رکھتے تھے۔ یہودی وہ کہتے تھے کہ صرف اور صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی نہیں جا سکتے۔ عیسائی کہتے تھے کہ نہیں، صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، یہودیوں کا بھی جنت میں کوئی کام نہیں، تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ دونوں ایک دوسرے کا رد کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے آگے پہلے اکٹھا بیان کیا دونوں کے قولوں کو ایک ساتھ، پھر اس کے بعد علیحدہ علیحدہ ان کی بات کو بیان کیا۔ فرمایا وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، کیا کہا؟ لیست النصارى علی شیء، نصارہ یعنی عیسائی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، یعنی جو حق معاملات ہیں، حق عقائد و نظریات ہیں، ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی عیسائی نہیں۔ جب حق بات کے اوپر عیسائی نہیں، تو گویا وہ اپنے اس قول سے یہ بات ثابت کر رہے تھے کہ عیسائیوں کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی جنت نہیں۔ اسی طرح وقالت النصارى، نصارہ کی جو سوچ تھی، نصارہ کہا کرتے تھے لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کسی چیز کے اوپر نہیں ہے۔ حق معاملات کے اندر، سیدھے معاملات کے اندر یہود کسی بھی حق مذہب کے اوپر نہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی جنت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک دونوں کے قولوں کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں شخصیات، یہودی بھی عیسائی بھی، یتلون الکتاب، کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یہودی تورات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تورات کو پڑھا کرتے تھے۔ تورات کے اندر ان عیسائیوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہوئی تھیں کہ اس کے بعد نبی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے تذکرے بھی موجود تھے۔ عیسائیوں کی کتاب کے اندر ان سے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے اور یہودیوں کے مذہب کی حقانیت بھی بیان تھی۔ دونوں کتابوں کو پڑھتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے اپنے وقت کی موجودہ حقانیت کو سمجھتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے اوپر رد کر رہے تھے۔
یہ تو وہ والے لوگ تھے جن کے پاس کچھ علم تھا، کچھ کتاب کا، کچھ آسمانی کتب کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، لیکن دور نبوی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو تورات کو بھی نہیں مانتے تھے، زبور کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ خالصتاً شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، وہ مشرکین مکہ تھے۔ اللہ پاک نے اس تیسرے فرقے کو بھی اس آیت کریمہ کے اندر جمع کیا، فرمایا یہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ یہود نصارہ تو کتاب کو پڑھتے ہیں، کذالک اسی طرح کی ایک سوچ رکھنے والے کچھ اور لوگ بھی ہیں، قال الذین لا یعلمون، وہ لوگ لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے، جن کے پاس آسمانی مذاہب کی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی موجود نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ حقانیت اور سچائی کیا ہے، وہ بھی کچھ کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ مثل قولہم، ان یہود و نصارہ کے قول کی مثل۔ تو ان کا قول کیا تھا کہ یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کی قول کی مثل مشرکین مکہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، یہود و نصارہ کا جنت میں کوئی کام نہیں، مسلمان جنت میں نہیں جا سکتے، یہود نہیں جا سکتے، عیسائی نہیں جا سکتے، صرف اور صرف ہم مشرکین مکہ جو بیت اللہ کی خدمت کے اوپر معمول ہیں ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کا رد فرمایا کہ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ کے بارے میں تو آپ بہت اس سے پہلے دروس کے اندر بہت کچھ سن چکے ہیں۔ مشرکین مکہ جو شرک اور بت پرستی کے اندر اس درجے کے اندر چلے گئے تھے، گمراہی اور جہالت کے اندر اس درجے کو پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے بیت اللہ، وہ بیت اللہ جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے رب ذوالجلال کے حکم سے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے جو گھر بنایا تھا، اس گھر کی دیواروں کے ساتھ انہوں نے 360 بت لٹکائے ہوئے تھے۔ ان 360 بتوں کے 360 تقریباً سال کے دن ہوتے تھے کہ ہر دن کے اندر کسی نہ کسی بت کے سامنے نیاز پیش کی جائے، تو 360 بتوں کے سامنے وہ جھکتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر اس کے ساتھ شریک بنا کے ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور سیدنا اماں مریم علیہ السلام، ان مقدس شخصیات کی شبیہ ہیں، ان کی بت بنا کے انہوں نے اپنے بیت اللہ کے اندر انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے، ان کو خدا تسلیم کر رہے تھے۔ اور جو سب سے مقرب بت ان کے اندر ان کے پاس موجود تھا، جس کو سب سے بڑا خدا اس وقت سمجھا کرتے تھے اللہ کے بعد، وہ حبل نام کا بت تھا۔ حبل سیدنا آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا، 2 بیٹے تھے ابتداً، بعد کے اندر تو اللہ پاک نے اور اولادیں دیں، لیکن حابیل و قابیل جو مشہور و معروف 2 بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کی غرض سے، وہ واقعہ انشاءاللہ آئے گا تو تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ تو حابیل دنیا کا وہ پہلا رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایسا بندہ تھا جس کے اوپر موت آئی، دنیا کے اندر سب سے پہلی موت آئی جس کے اوپر، وہ حابیل نام کا بندہ تھا، حابیل رحمۃ اللہ علیہ آدم علیہ السلام کے بیٹے، اور دنیا کے اندر سب سے پہلی شہادت بھی انہی کے اوپر آئی۔ شہادت کی منزل پانے والے حابیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کی بھی ایک شبیہ، ایک بت انہوں نے بنا کے بیت اللہ کے اندر لٹکایا ہوا تھا، اس کو حبل کا نام دیتے تھے، حبل کا نام دیتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس دور کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر، 2 بندے، ایک بندہ ایک بندی، لڑکی کا نام نائلہ اور لڑکے کا اسباتا کہ اس قسم کا کوئی نام تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کے اندر اس درجے کو پہنچ چکے تھے کہ بدفعلی کرنے کے اوپر آجیں برے تعلقات کے بعد ان کو اور کوئی جگہ نہ ملی تو انہوں نے بیت اللہ کا رخ کیا۔ بیت اللہ آج کل تو دن کے وقت بھی آباد ہے، رات کے وقت بھی آباد ہے الحمدللہ، لیکن اس دور کے اندر لوگوں کی تعداد اس درجے کی نہ تھی، صرف مشرکین مکہ ہی بیت اللہ کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت بیت اللہ دن کے وقت تو آباد ہوتا، رات کے وقت لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ تو ان دونوں نے بیت اللہ کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت اس درجے کی کرنا چاہیے کہ بدفعلی کرنے والا معاملہ ان دونوں نے اس بیت اللہ کے اندر جب کیا، اللہ پاک نے دونوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ عبرت کا نشان اس انداز میں بنایا کہ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ پتھر کا بنا دیا۔ شکلیں تو ان ہی دونوں کی تھی لیکن یہ دونوں پتھر کے مجسمے بن گئے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنایا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی تحقیر کرنے والے، اس کی تعظیم کے قائل نہ ہونے والے، اس کی حرمت کو پامال کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے عبرت کے لیے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا تو یہ عبرت کے لیے یہ دونوں معاملات سامنے ظاہر ان کو نظر آئے تو انہوں نے عبرت کے لیے ان کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔
کہ جو بھی بیت اللہ میں آئے ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے اور کسی بھی جرم کا ارتکاب بیت اللہ کے اندر نہ کرے۔ جب ان کے ساتھ یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھ کے انہوں نے ان بتوں کو وہیں پہ چھوڑ دیا، بیت اللہ کے اندر ہی وہ بت موجود، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مشرکین مکہ کی سوچیں تبدیل ہوتی گئیں یہاں تک کہ وہ اس فرسودہ سوچ کے اوپر آ گئے کہ ان دو شبیہوں کو، ان دو بتوں کو جن کو سزا کے طور پہ، عبرت کے طور پہ اللہ نے پتھر کا بنایا تھا، ان کو بھی معبود برحق نعوذ باللہ سمجھ کے ان کی بھی پوجا پاٹ انہوں نے شروع کر دی۔ تو 360 بتوں کے اندر یہ دو بت بھی شامل تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے پتھر کے بنائے تھے۔ تو اس درجے کی جہالت ان کے اندر موجود تھی، اس درجے کا شرک، اس درجے کی خباثت ان کے اندر موجود تھی، لیکن یہ بھی اپنے آپ کو حق سمجھتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں جماعتوں، تینوں فرقوں کی نفی کر کے فرمایا فاللہ یحکم بینہم، فاللہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ یحکم فیصلہ فرمائے گا بینہم ان تینوں جماعتوں کے درمیان، یوم القیامہ قیامت والے دن۔ کس بات میں فیصلہ فرمائے گا؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں کے اندر یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کس چیز کے اندر اختلاف کر رہے تھے کہ ایک کہتا تھا میں جنتی ہوں، دوسرا کہتا تھا میں جنتی ہوں۔ ان تمام کی تمام سوچوں کے اندر جو ان کے اپنے اپنے اختلافات تھے، اللہ پاک قیامت والے دن فیصلہ فرمائیں گے، دودھ دودھ اور پانی پانی ہو جائے گا۔ پھر اس وقت اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو وہ صرف اور صرف کلمہ گو، کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل لوگ ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ دور نبوی کے بعد کہ نہ کوئی یہودی ہوگا، نہ کوئی عیسائی ہوگا، نہ ہی کوئی مشرک ہوگا، نہ ہی کوئی صابی ہوگا، صرف اور صرف جنت میں جانے والے دور محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل لوگ ہی ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ پاک نے سابقہ بیان کی مشرکین مکہ کی دین والی تمام کی تمام سوچوں کی نفی ان دو تین آیات کے اندر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باطل ادیان کی باطل ہونے کو ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس دین کے اوپر اللہ پاک نے ہم لوگوں کو رکھا ہے دین اسلام، اس کی حقانیت، اس کی سچائی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی کے اوپر اللہ پاک ہم سب کو کاربند رکھے اور اسی کے اوپر اللہ پاک ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔